अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। कल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट के बाहर चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक हुआ। एक वैन में वो जा रहे थे और उनके ऊपर एक खातून सुसाइड बॉम्बर ने उनके ऊपर अटैक किया, जिसके नतीजे में 3 चाइनीज़ ऑफिशियल्स और 2 पाकिस्तानी मौके पर ही दम तोड़ गए। ये हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि किस तरीके से हमारे जो सबसे करीबी हमारे दोस्त हैं, हमारा जो दोस्त है चाइना, हमारे पड़ोसियों में से, उनकी यहाँ पे 46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है सीपैक के मंसूबे के अंदर, और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हम थोड़े से लैग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में उनके ऊपर ये तीसरा अटैक है। सबसे पहले कोयटा में एक लग्जरी होटल में उनके एम्बेसडर के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें खुशकिस्मती से वो बच गए। और उसके बाद है डैम पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है नॉर्दर्न एरिया में, वहाँ जो है 9 चाइनीज़ ऑफिशियल्स वहाँ पे मारे गए थे उस अटैक में। और उसके बाद चाइना ने हमसे बड़ी स्ट्रिक्टली डिमांड की थी कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन बदकिस्मती से कल तीसरा अटैक हुआ। तो अलार्मिंग सिचुएशन इसमें सबसे बड़ी ये है कि ख़ातून को जो है वो सुसाइड बॉम्बर के तौर पे यूज़ किया गया, और वो ख़ातून ऐसी ख़ातून नहीं थी कि जिनके बच्चे मिसिंग हो, या जिनके शौहर मिसिंग हो, या जिनके भाई मिसिंग हो। और उनके शौहर डेंटिस्ट थे, फादर जो हैं उनके वालिद साहब उनके 21वें ग्रेड के रिटायर्ड ऑफिसर थे। और उसके बावजूद कैसे उनका ये माइंड बना, ख़ुद वो एमफिल की तालबा थी, एमफिल वो की स्टूडेंट थी वो। और एक स्कूल में जो है वो टीचर थी, उनके 2 बच्चे थे। और उसके बावजूद तकरीबन पिछले 6 माह से वो वहाँ से स्कूल भी नहीं गई थी, और उनके ऊपर शोकाज नोटिस वगैरह जारी हुए थे, लेकिन उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद अपना माइंडसेट बना चुकी थी कि वो जो है वो खुदकुश बम्बार के तौर पे एक अटैक करेंगी पाकिस्तान के किसी हाई ऑफिशियल टारगेट पर, और वो उन्होंने कर दिया। सबसे ज़्यादा जो है कि पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि जैसे हैं ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी इदारों ने 3 से 4 दफ़ा वार्न किया था वहाँ की जो डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी को कि भाई यहाँ पे इस तरीके से कोई एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज़ ऑफिशियल के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन अगर सिक्योरिटी होती भी और ये सब चीज़ें होती भी, तो खुदकुश बम्बार जब वो अपने साथ बम बांध ले, अपने जिस्म के साथ बम बांध ले और वो घर से निकल जाए, तो फिर उसको कोई भी, आप उसको किसी नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक सकते। वो जहाँ भी ब्लास्ट करेगा, जहाँ भी वो फटेगा, वहाँ पे कैजुअल्टीज़ होंगी। तो अगर यूनिवर्सिटी के गेट पे वो फटता, ब्लास्ट होती खातून, तब भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के गेट पे भी नुकसान होता, जानों का ज़िया होता। चाइनीज़ ऑफिशियल नहीं मारे जाते, लेकिन एक थ्रेट तो अंदर भी जितने भी लोग थे सब में फैल जाता है कि हम सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि गेट के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है। तो ये इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए उस माइंडसेट को ख़त्म करना पड़ेगा हमें, जो पिछले 20-22 सालों में यहाँ पे जितनी दहशतगर्दी हुई है, उस माइंडसेट को हमें यहाँ पे उसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि बीच में हमने एक बड़े ज़बरदस्त मिलिट्री ऑपरेशंस किए, जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें कम हुई, और हमने मीडिया की बड़ी अच्छी जंग लड़ी। सोशल मीडिया पे हमारे लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ और ये जो इंतहा पसंदी है इसके ख़िलाफ़। लेकिन ये फिर से दोबारा ये पनपना चीज़ें शुरू हो गई हैं अभी। और पिछले तकरीबन 3-4 माह में हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो जवान हैं, उनके ऊपर अफ़गानिस्तान से जो है वो अटैक्स हुए हैं काफ़ी, और उसमें तकरीबन 90 के करीब जो है वो हमारे जवान शहीद हो चुके हैं अब तक। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़ाहिर है। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग ये है कि हमारी जो इकॉनमी, जो वैसे ही बिल्कुल किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकती है, जिस तरीके से हमारी इकॉनमी है और कर्ज़ों में डूबी हुई हमारी मईशत है, उसको एक कंट्री की तरफ से सपोर्ट हासिल है। हमें वो एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक रोड बने और उस पर इंडस्ट्री लगे, और उससे चाइना की भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और उससे पाकिस्तान की भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ जो सीपैक का मंसूबा है वो कामयाब होता हुआ इस तरीके से तो मुश्किल लग रहा है कि अगर ऐसे ही चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक होते रहे, तो ज़ाहिर है वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चाइना चले जाएंगे वापसी, और यहाँ फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर श्रीलंका वाली सिचुएशन हो सकती है कि एक जहाज़ आएगा पेट्रोल का, और फिर उसके पेट्रोल के पैसे देने के हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तेल के पैसे देने के हमारे पास पैसे नहीं होंगे, और फिर वो जहाज़ वापसी चला जाएगा, और फिर यहाँ पे बिजली बनना बंद हो जाएगी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी से ही, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि एनर्जी से ही हमारी इकॉनमी बढ़ सकती है आगे। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी
تو ہم کیسے قدم آگے بڑھائیں گے. تو جو سی پیک کا ہمارا منصوبہ ہے اس میں انرجی کے بھی منصوبے شامل ہیں, بجلی کے بھی منصوبے شامل ہیں, اور پھر اس کے بعد جب انڈسٹری لگتی ہے, ایکسپورٹ بڑھتی ہے, تو فارن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, اور فارن انویسٹمنٹ سے بھی جو ہے وہ اکانومی بوسٹ اپ کرتی ہے, جس پہ ٹورزم بھی ہوتا ہے, پھر کافی ساری چیزیں ہیں. لیکن اس سب کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں سیکیورٹی تو کم از کم پرووائڈ کرنی پڑے گی. یہ پہلا اسٹیپ ہے. اگر اس پہلے اسٹیپ میں ہی ہم ناکام ہو رہے ہیں اور برے طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے. تو یہ سب سے پہلے اگر ہمیں اکانومی کو دیکھنا ہے, اور بڑے اچھے ایفرٹس کیے ہیں ہماری جو سابقہ حکومتیں ہیں, دو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی اسٹیبلٹی آتی ہوئی نظر عوام کو نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کافی سارے ایسے کام ہوئے جن کو کہتے ہیں کہ بنیادی کام پاکستان میں جو پہلے نہیں ہوئے تھے. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں سی پیک کا منصوبہ ہوا, لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا ریوائزڈ پلان دیا اس کا, کہ جو پاکستان کے فیور میں چیزیں تھیں ان کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھا گیا. یہ بڑی اچھی ایک اسٹریٹجی خان صاحب کی. اور پھر جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کو بہت زیادہ بوسٹ اپ ملا. ایگریکلچر کو جو ہمارا مین ریسورس آف انکم ہے اکانومی کا, جو ہمارا مین ریسورس آف ایکسپورٹ ہے, اس کو بہت زیادہ, ٹیکسٹائل کو ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ٹیکسٹائل میں انڈسٹری میں بوسٹ اپ آیا. تو اس ٹائم پہ 3-3.5 سالوں میں سیکورٹی کی صورتحال کافی بہتر تھی. لیکن ابھی جو پچھلے 3-4 ماہ سے جو یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس کی وجہ وہ تو ہمیشہ سے ہی رہی ہے. یہاں پہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کب گھر چلے جائیں گے, کوئی پتہ نہیں لگتا کہ سی ایم کب گھر چلے جائیں گے, گورنر راج لگ جائے گا, مارشاء اللہ لگ جائے گا, جوڈیشل ماشاء اللہ لگ جائے گا, کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ کب کیا ہو جائے گا. تھوڑے سے تعلقات خراب ہوئے آپس میں تو بس پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو پسند نہیں کیا جاتا, اور پھر عہدوں سے ہٹانے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اس وقت تو ہمارے جو دشمن عناصر ہیں, خاص طور پہ انڈیا اور افغانستان اور ایران, ان کے اندر بیٹھی ہوئی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اسٹیبل ہو. انڈیا تو وہاں پہ تو آفیشیل لیول پہ ہی ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. افغانستان اور ایران آفیشیل لیول پہ تو اس وقت ہمارے دوست ہیں, لیکن وہاں ایسے بہت سارے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ماضی کے 70-75 سالوں پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو جو بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس رہی ہیں, خصوصاً بی ایل اے, اور جو 1948 سے اسٹارٹ کریں اگر ان ساری چیزوں کو, تو جو خان آف قلات کے بھائی تھے انہوں نے سب سے پہلے سیپریٹسٹ موومنٹ کا آغاز کیا. پھر ملٹری آپریشن ہوا ان کے خلاف, اور اموات ہوئیں, ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے. بلوچستان کے اندر بھی جو ان کی ملیٹنٹس تھے ان کو بھی مارا گیا. اور اس کے بعد پھر ایوب خان صاحب کے دور میں 1 یونٹ کے اگینسٹ وہاں پہ بہت زیادہ موومنٹ ہوئی, اس کو بھی ملٹری آپریشن کے ذریعے دبایا گیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے وہ وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ نے زور پکڑا, اور ایسا زور پکڑا کہ 3,000 سے 3,500 کے قریب ہمارے سیکورٹی کے جوان شہید ہوئے. انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اور 5,000 سے 6,000 سیپریٹسٹ موومنٹ کے جو ملیٹنٹس تھے ان کو مارا گیا. اور اس کے علاوہ سویلین کیجولیٹیز ایسی بہت ساری ہیں جو کہ ابھی تک ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے, لیکن ایک ہائی نمبر آف کیجولیٹیز رہا ہے 70s کے آپریشن میں. تو اس کے بعد سے پھر معاملات ایسے بگڑنا شروع ہوئے, وقتاً فوقتاً وہاں پہ انسرجنسیز ہوتی رہتی تھی. اور پھر جو 1998 میں ہمارا جو ایٹامک منصوبہ تھا اس کو رکوانے کے لیے 2 بلوچ جو ہے نوجوانوں نے جہاز اغوا کیا انڈیا سے ٹریننگ لی انہوں نے, اور پھر وہ جہاز کو ہائی جیک کیا, لیکن ان کا بھی منصوبہ ناکام ہوا. وہ رکوانا چاہتے تھے کہ جو ہے وہ پاکستان تجربہ نہ کرے, ایٹمی تجربہ, اس سے رکوانے کے لیے پاکستان کو انہوں نے جہاز ہائی جیک کیا. تو اس کے بعد 2002 سے پھر 2006 میں نواب اکبر بگٹی صاحب کو ایک ملٹری آپریشن میں نشانہ بنایا گیا. پھر معاملات بہت زیادہ ہاتھ سے نکل گئے, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جتنی بھی سیپریٹسٹ موومنٹ, جتنی بھی وہاں پہ پولیٹیکل ایسی تنظیمیں تھیں جن کی بگٹی صاحب سے ان کی جو ہے وہ وابستگی تھی, ان سب نے جو ہے وہ ملیٹنسی کا رخ اختیار کر لیا. ان میں چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے. پھر برامداغ بگٹی اور ایسے بہت سارے لوگ, پھر جو یہ مجید بریگیڈ جو کہلاتی ہے جس کی یہ ٹریننگ یافتہ تھی شری بلوچ جنہوں نے کراچی یونیورسٹی کے اندر اٹیک کیا, تو یہ سارے لوگ اس ٹائم پہ پیدا ہوئے. اور پھر اس کے بعد سے لے کے 2016-17 تک ایسا لگ رہا تھا کہ
بالکل ہی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے، لیکن جو ہمارے کمانڈر صدرن کمانڈ تھے ناصر جنجوعہ صاحب، انہوں نے بڑا ایک اچھا کام کا آغاز کیا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے معاملات کو ڈیل کیا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بہت زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے ہتھیار چھوڑے اور پولیٹیکل قیادت کا حصہ بنے، پولیٹیکل جو رجیم تھی اس کا حصہ بنے. اور پھر ابھی پچھلے 3-4 ماہ سے 4-5 ماہ سے یا اس سے کچھ پہلے کر لیں، تقریباً 2 سال سے یہ بلوچستان کے اندر تو سیپریٹسٹ موومنٹ نے زور پکڑ دیا ہے اور انڈیا بیکڈ ہے، بالکل انڈین بیکڈ سپورٹ، انڈین بیکڈ یہ ساری انسرجنسیز کرتے ہیں اور وہیں سے سپورٹ ان کو ملتی ہے فائنینشلی، اور افغانستان سے ان کو ویپن ملتا ہے اور یہ پاکستان کے اندر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو لوگ ماسٹر مائنڈ ہیں ان ساری چیزوں کے، اگر پاکستان کے اندر وہ موجود ہیں تو ہمارے سیکورٹی آفیشلس کو سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ وہاں سے خودکش بمبار تیار ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ سارے جو جتنے بھی یہ ایکٹیوسٹ ہیں یہ وہاں سے تیار ہوتے ہیں، ملیٹنٹس جتنے بھی ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں بننے سے لوگوں کا بچانا ہوگا اور ظاہر حقوق تو دینے ہیں، کیونکہ جیسے اب جو اگر کوئی بہترین مثال دی جائے تو جو گوادر میں پروٹیسٹ ہوا، وہاں پہ جماعت اسلامی کے رکن ہیں، ان کا نام غالباً ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب ہیں وہ، انہوں نے بڑی بہترین کیمپین چلائی اور پولیٹیکل کیمپین تھی ان کی، اور لوگوں میں انہوں نے شعور اجاگر کیا. جو میری ٹائم ہماری سیکورٹی ایجنسی ہے اس کی جو غلطیاں تھیں اس کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے اور ان کے مطالبات مانے گئے. فشریز کے جو کام کر رہے تھے وہاں پہ لوگ، ان کے مطالبات مانے گئے، ماہی گیروں کے مطالبات مانے گئے اور بڑی تعداد میں وہ باہر نکلے تھے. اور ایک پولیٹیکل نان ملیٹنٹ کہہ لیں کہ ان کی ان کا ایک پروٹیسٹ تھا اور وہ بہت زیادہ مقبول ہوا. حالانکہ میڈیا پہ اتنا نہیں دکھایا گیا لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروموٹ ہوا اور پھر وہاں پہ جو قیادت تھی ہماری پاکستان کی وہ مجبور ہوئے، پھر انہوں نے ان کے جو رائٹ تھے جو ان کے واقعی میں بنتے تھے وہ ان کو دیے. ٹائمنگ کا ایشو تھا کہ چائنیز کے لیے الگ ٹائم تھا، پاکستانیوں کے لیے جو ٹائم تھا وہ اس میں اتنا زیادہ شکار نہیں کر پاتے تھے، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور ان ساری چیزوں کے خلاف اور ان کو اوور کم کیا. تو یہ جو باقی سیپریٹسٹ موومنٹ کی تنظیمیں ان کو بھی وہیں پر ہی پولیٹیکل کیمپینز کرنی چاہیے، وہیں پر یہ الیکشن لڑنا چاہیے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اندر، اور لوگوں کی اکثریت حاصل کریں اور اس کے بعد پھر اپنا مطالبہ رکھیں. اب کسی کے پاس اگر 500 یا 700 لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ برین واش کر کے ہتھیار پکڑا دے تو پھر وہ اس کے یہ مطلب تو نہیں ہو جاتا کہ وہ وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لے گا، کیونکہ ریاست سے زیادہ اس طریقے سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو حاصل کرنی ہے تو خصوصاً خواتین کو ان کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب وہاں پہ جو خواتین ہیں ظاہر سیکورٹی ایجنسیز چیکنگ تو کرتی ہیں، تو پھر اب خواتین بھی اس سے باہر نہیں ہیں. اب ظاہر ہے پھر یہ مجبوری بن جائے گی اور پھر وہاں پہ کلچر ایسا نہیں ہے، پھر اس چیز کے خلاف بھی بہت زیادہ بات چیت ہوگی. تو اس کا قصوروار تو وہی ہے جس نے یہ اس بلاس میں خاتون کو یوز کیا. تو ایک مرد کو بھی یوز کرتا تب بھی بہت زیادہ خطرناک بات تھی، لیکن خاتون کو یوز کرنا تو پھر پورے معاشرے کے لیے ایک تباہی کا باعث بنتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ بھی اگر یہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں تو ملیٹنٹ آپریشن کو ملیٹنٹس کے خلاف ہی استعمال کریں. اگر ان کے اہل خانہ تک اگر ان کے اہل خانہ بیچ میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بھی اگر تشدد ہوتا ہے کسی طریقے کا تو پھر ظاہر ہے اس سے رسپانس آتا ہے. تو اس رسپانس سے بچنے کے لیے صرف جو جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان تک پہنچا جائے، اس مائنڈ سیٹ کو ختم کیا جائے، وہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں لوگ ان تک پہنچا جائے کسی طریقے سے، اور جو باہر کی مداخلت ہے اس کو بند کیا جائے. شکریہ.